السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال غیر مسلموں کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کے متعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ جو اہل کتاب ہیں، وہ اس وقت یہودی ہیں اور نصارہ ہیں۔ نصارہ یعنی جنہیں عیسائی آپ کہتے ہیں آج کل۔ تو یہود و نصارہ ان کا حکم الگ ہے، اور باقی جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں یا دیگر اس طرح کے فرقے ہیں، تو ان کا حکم الگ ہے۔ رہی بات اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، تو ان کے ساتھ کھایا پیا بھی جا سکتا ہے، اور ان کا ذبح کیا ہوا جانور وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت قرآن مجید میں دی ہے۔ لیکن جو باقی غیر مسلم ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے، اور ایسی اشیاء کھا لینا پی لینا جائز ہے جو عام حلال ہیں، لیکن ذبیحہ نہ ہو، یعنی ان کا ذبح کیا ہوا جانور نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی سبزی ہے، کھانے میں وہ تیار ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح دیگر کوئی اور چیز ہے اس طرح کی، وہ بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن ان کا جو ذبیحہ ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جو جانور ہے، اس کا گوشت وغیرہ نہیں آپ کھا سکتے۔ اس کی ممانعت جو ہے شریعت کے اندر موجود ہے۔ باقی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ محاسن میں سے ہے، اچھے کاموں میں سے ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے نہیں روکا، تو تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف والی راہ اپناؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا دین کے معاملے میں، ان کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا وہ بھی ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے گھروں میں بلانا اور اسلام کے قریب کرنا یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ باقی اس مجلس کے حوالے سے الگ سے جو باتیں ہوں، اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کی جا رہی ہو، جس کھانے پر آپ ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے کسی بھی اصول یا قانون کے خلاف بات کی جا رہی ہو، تو وہاں پھر ایسے ہی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ والذین لا یشہدون الزور، قرآن مجید نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں بات کی جا رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو وہاں خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خاموشی سے بیٹھیں گے تو انہی میں سے شمار ہوں گے۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ مجلس کے جو باقی آداب ہیں اسلامی اعتبار سے، ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھا پی لینا، بیٹھ لینا، اٹھ لینا، چل پھر لینا، اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اس کے اندر کوئی قباحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یہی رائے امام قرطبی اور سعودی علماء جو مفتی ہیں، فتویٰ کمیٹی والے، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ دیگر احباب علماء بھی اسی بات پر متفق ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی جو ہے قرآن مجید میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ممانعت نہیں ہے۔ کھایا پیا جا سکتا ہے، لیکن جو غیر مسلم اہل کتاب کے علاوہ ہیں، ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ بھی بسم اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لے کر ہی جانور ذبح کرتے ہیں۔ باقی جو ہیں ہندو وغیرہ، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ بلکہ اپنے دیوتاؤں کے نام لے کر یا ویسے ہی ذبح کر دیتے ہیں۔ تو وہ احادیث کے اندر ویسی وضاحت موجود ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس جانور کو نہیں کھانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔